اپنی اولادوں کو جب ہم پابندیاں سمجھا دیتے ہیں نا، حد بندی، کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا حق نہیں ہے، تو پھر بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. ان کو جب تک حدود کا قائل نہ کیا جائے، تمیز نہ دی جائے کہ یہ تیرے لیے جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اتنی دیر تک پھر ماحول بہتر نہیں ہوتا. پھر اس سے اگلی بات، ایک تو یہ کہ رزق ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کو حلال اور طیب دینا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رزق حلال نورانیت پیدا کرتا ہے، پاکیزگی آتی ہے افکار میں بھی، دل میں بھی، روح میں بھی. تو رزق کی پاکیزگی اہل بیت کا دیا ہوا پہلا سبق ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ تعلق بنا لیتے ہیں، ساری دنیا سے رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے. اب تو ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑے دوست ہوتے ہیں، مختلف ذرائع سے ہم بڑی دوستیاں کرتے ہیں، سب جگہ تعلق بناتے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ نہیں بناتے، اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتے. اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو نا، مشکل آئے بندہ مصلی بچھائے، عبادت کرے، اپنے رب سے دعا مانگے. لوگوں سے تو آپ 2-3 دفعہ کام کہیں تو وہ کہتے ہیں تیرا کام ہو گیا ہے، ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. 2-3 دفعہ آپ، چلو 1-8 دفعہ کوئی کر دیتا ہے، دوسری تیسری دفعہ بتائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. لیکن وہ میرے مالک کریم کی عالی مرتبت بارگاہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب سے جتنی دعائیں زیادہ مانگو اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے. مانگو اللہ سے. آپ اہل بیت اطہار کا یہ بھی پاکیزہ اسوہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اللہ سے جوڑا ہے. ان کے دلوں کے اندر عبادت، ریاضت، ایک تو رزق حلال ان کا اسوہ حسنہ ہے. دوسری بات یہ کہ عبادت کا منہج، یعنی نبی پاک علیہ السلام بڑی چھوٹی عمریں تھیں، ان کو مسجد میں ساتھ لے جاتے تھے، نماز کی ترغیب حضور دلاتے، عبادت کی طرف توجہ ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن اور حسین دونوں فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھا کرتے تھے، بعض روایات کے مطابق. کم زیادہ کی روایتیں نہیں ہیں. آج کل ہمیں نعت خواں ملتے ہیں، خطیب ملتے ہیں، پیر ملتے ہیں، کہندے ساڑی نسبت بڑی تگڑی ہے. اچھا جناب، تو پھر نسبت تگڑی ہے تو نمازیں گول ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ پڑھ کے آندے نے تے باقی جا کے پڑھ دے. وہ بھائی نماز سے بھی جس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہوتی. جس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کی ذمہ داری. سب سیاں رل پانی نو چلیاں، پر کوئی مڑ سی بھر کے، تے جنہاں نے بھر کے سر تے چایا وہ تے قدم رکھن ڈر ڈر کے. جن کے سر پہ ذمہ داری ہے وہ قدم رکھن، وہ تو ڈرتے پھرتے ہیں، زیادہ حساس ہوتے ہیں. زیادہ عبادت سے خاص تعلق ہے نبی پاک کے گھرانے کا، خاص. یعنی امام حسن فرماتے میں نے اپنی اماں کو دیکھا، میری ماں سیدہ پاک ساری رات ہی نماز پڑھا کرتی، ساری رات عبادت کرتے. لوگ عبادت پر توجہ نہیں دیتے. میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں آج کل کہ فجر کی نماز میں تو بندہ ملتا ہی کوئی نہیں، 2-4 لوگ مسجد میں. آپ اندازہ کر، سب سو رہے، آدھی رات تک موبائل دیکھا ہے، سو گئے نماز کے ٹائم. تو بھیا نماز سے تعلق حسنین کریمین کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی شہادت پر اہل کوفہ سے کہا تھا تم نے اس آدمی کو شہید کیا جو کثرت سے نفل پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دینے والے. 25 حج کیے ہیں دونوں بھائیوں نے، لیکن مدینے سے جب بھی جاتے تھے پیدل جاتے. تو امام حسین ایک سال کہنے لگے امام حسن سے کہ سواری پہ نہ بیٹھ جائیں. فرمانے لگے میں رب کی عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں تو میں سواری پہ بیٹھ کے جاؤں؟ میں اس کے حضور حاضری پیش کرنے جا رہا ہوں.
عبادات سے تعلق حضور کی اولاد پاک کا. اور پھر تیسری بات، آپ سیرت کی ساری کتابیں پڑھیں، جتنی اہل بیت اطہار کی سیرت اور سوانے پہ لکھی گئی ہیں ساری پڑھ کے دیکھیں. ہر سیرت نے نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سب کو پڑھ نے یہی لکھا ہے 2 2 3 3 4 4 چاند گزر گئے پر کھجور پانی پہ گزارا ہے. لیکن جس نے یہ لکھا ہے نا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اس نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا کیا. کچھ بیچ کے بھی دینا پڑا ہے نا. ایک بار سیدہ پاک نے کمبل بیچ کے بھی مہمان نوازی کر. کسی طریقے سے بھی اللہ کی راہ میں بانٹنا پڑا ہے تو بانٹا ہے. وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے رکے. ویسے بھی درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، وہ تو جوڑ جوڑ کے رکھ دے نے تاں ہی تے مالا والے ہوندے نے. اللہ ماشاء اللہ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. آپ بانٹیں، اللہ کے رستے میں بانٹیں. بڑا ہی بانٹا ہے. سیدہ پاک نے بھی بانٹا ہے، مولا علی نے بھی بانٹا ہے، امام حسن نے بھی بانٹا ہے، امام حسین، اور بڑا ہی بانٹا ہے. داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک سائل آیا امام حسین کی بارگاہ میں، کہا مجھے کچھ عطا کیجیے. تو فرمایا یار تھوڑا انتظار کر، شاید کچھ چیز آ جائے. بظاہر تو اس وقت گھر میں کوئی شے نہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد 1000 دینار آیا. ایک بابا سارے پیسے ہوندے سا جی. 1000 دینار آیا. ہم نے فقیر کو دینا ہو تو سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈتے ہیں، سب سے چھوٹا. 1000 دینار آیا. امام حسین نے اٹھا کے سارا ہی اس فقیر کو دے دیا. اور مزے کی بات دے کے کہنے لگے یار معاف کرنا، تجھے انتظار کرنا پڑا ہے. اور یہ بھی معاف کرنا، گھر میں اتنے ہی تھے، زیادہ ہوتے تو زیادہ دے دیتا. یہ سخاوت. لوگ نہ صرف کہتے ہیں امام حسین کربلا میں آئے، تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہاں تھے؟ 53-54 سال کی عمر مبارک میں آپ شہید ہوئے، تو اس سے پہلے کا کردار تو بیان کرو. بتاؤ کہ پہلے بہت بڑے نمازی تھے، بتاؤ بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے غریب نواز تھے، بہت بڑے. امام زین العابدین فرماتے ابا جی گزر رہے تھے امام حسین، تو غریب روٹی کھا رہے تھے سڑک کے کنارے بیٹھ کے. جیڑی روٹی ہوندی ہے نا گھروں دوپہرے ڈیرے تے، سویر دا بندہ کام لگا ہوئے تو جیڑی وہ روٹی سوادی ہوندی ہے نا، وہ جیڑے ہوٹل تے جا کے بندے نخرے کردے نے نا، وہ دا سواد نہیں. میں ایک باری اپنے ابا جی نے پوچھا، میں کہ تانوں کھانے دی کی پسند ہے؟ کہنے لگے پتر بھوک لگی ہوئے تے سارا کچھ ہی، تے جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نخرے. اے نہیں کھانا. تے میں بھوک لگی ہوئے تے 4 دا بھی بڑا ہی سواد ہے، تے جے نہ لگی ہوئے پھر میں نہیں کھانا، مینوں پسند نہیں. غریب. وہ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا ہمارے مدرسے میں، تو اب گھر والوں کو بڑا تنگ کرتا تھا، اتنا خرچہ بھیجو، یہ کرو وہ کرو. تو مدرسے میں مزدور کام لگے ہوئے تھے. میں نے اسے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے دکھاؤں کھانا مزیدار کون کھاتا ہے. تو میں نے اسے کہا وہ دیکھ سامنے کھانا کھانے لگے ہیں مزدور. تو وہ پونے کھولے انہوں نے، وہ جو سالن سولن اچار ہوتا ہے پونے کو بھی لگ جاتا ہے کافی سارا. پھر انہوں نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پھر وہ کچھ چھوٹا سا کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے، بسم اللہ شریف پڑھی. صحیح دعا نہ بھی نہ آتی ہو ان لوگوں کو، کھانا کھانے سے پہلے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی، لیکن وہ جب کھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے رواں رواں شکر ادا کر رہا ہے، رواں رواں شکر ادا ڈھل جاتا ہے. مالک تیرا شکر، شکر ہے یار. یہ غریب کے ساتھ آپ وہ اصل لطف ہی وہ ہے کھانے کا. تو سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا امام علی مقام گزر رہے تھے، تو غریب آدمی سڑک کنارے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں. تو امام صاحب سے کہنے لگے حضور آ جائیں. کہتے ہیں امام صاحب فٹافٹ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، غریبوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہے، کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا. میں نے بعد میں عرض کی ابا جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے
آپ کھانا ابھی گھر سے کھا کے اور پھر کھانا شروع کر دیا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا مجھے بھوک نہیں تھی لیکن میں نے تو جو کیا ان غریبوں کا دل رکھنے کے لیے کیا. یہ غریب دل خوش ہو گیا ان کا. تو وہ غریب نواز تھے, لوگوں غربا سے پیار کرنے والے, ان سے محبت کرنے والے, ان کے ساتھ تعلق کے خاطر رکھنے والے, دل جوئی کرنے والے, عبادت گزار تھے, سخی تھے, غریب نواز تھے, اور پھر بہادر بڑے تھے امام حسن اور حسین. آج کل نا چھپکلی دیکھ کے بھی لوگ چیخے مار جاتے ہیں, کاکروچ دیکھ کے بھی بندے گھروں میں چیخیں. تو یہ برگر فیملی کی علامت ہے کہ جی ہم بڑے امیر ہیں لہذا ہم نا وہ جی چھپکلی کیا ہو گیا جی گھر سے وہ جی وہ کاکروچ نکل آیا تو چیخے کو مار رہے ہیں. کاکروچ کھا جاتا ہے بندہ کہ چھپکلی کھا جاتی ہے؟ صرف یہ معاملہ ہے کہ ہم بڑے امیر ہیں اور نیا نیا پیسہ آیا ہے اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں لہذا کاکروچ سے ڈر رہے ہیں. ان کو جا کے ملو نا کھیتوں میں جو فصلیں لگا رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گندم اور چاول کھاتے ہیں, ان سے پوچھو ذرا وجود پہ کیا کچھ لگ جاتا ہے. لیکن بعد میں گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر لوگ اپنی اصل ہی بھول جاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو بھائی بچوں کو بہادری سکھاؤ, بہادری. آپ غلط ہے کام جو اماں کرتی ہے, کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی ہے. جو بلی سے ڈرے گا کل کو شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اسے دلیر بنائیں, دلیر. کیا سنانا چاہیے بچوں کو؟ تو ایک شاعر نے کہا تھا سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں, کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے شیر بن جائیں گے. اس لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا, بہت پہلے, پھر کہتا ہوں آج, بڑے سال پہلے ایک بات کی تھی, بڑے لوگوں کو یاد ہو گئی. میں نے کہا تھا ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم او ماشاءاللہ تو ہم تے گل ہوندی ہے, ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے. وہ یہ جو ہے نا بڑے مظلوم اور بڑی تکلیف اور بڑے ہائے, نا یہ تو مولا علی کا گھر ہے, اور علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ شیر ہیں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ڈرتے تھے تو بڑے پریشان تھے؟ نا دلیر. جس وقت بلوانیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا ہے تو سب سے زیادہ مشکل دروازے پہ کھڑے ہونا تھا. بلوائی آئے ہوئے تھے تلواریں لے کے, تو دروازے سے داخل ہونا تھا. انہوں نے سیدنا امام حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے, تو این جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا نا وہاں حضرت مولا علی نے امام حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا بیٹا گویا یہ تمہارے خالو ہیں عثمان غنی, کوئی شر پسند دن تک جانا نہیں چاہیے. سب سے خطرے والی جگہ پہ امام حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی. فلانا جی شہزادہ ہے. اچھا جناب, تو کس طرح کا شہزادہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا ٹیشو کوئی اٹھاتا ہے, گاڑی کا دروازہ کوئی اور بند کرتا ہے, پانی کی بوتل کوئی اور پکڑتا ہے. تو پھر آپ اس سے توقع رکھتے ہیں یہ کل کو میدان میں اترے گا؟ نا, اس سے سخت جان بنائے. حسنین کریمین, آپ ذرا دیکھیں نا, امام حسن اور امام حسین حضور کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ پنجا لڑا رہے ہیں, کشتی کر رہے ہیں. تو حضور بار بار فرماتے ہیں حسن ذرا حسین کو پکڑو, حسن ذرا ادھر سے پکڑو. تو سیدہ پاک اندر سے بولی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائیں, آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. تو حضور فرمانے لگے ایک کو میں بتا رہا ہوں, ایک کو جبریل امین بتا رہے ہیں. ان کی جہاد کے لیے تیاری ہو رہی, ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ جذبات, بہادری, دلیری, معاملہ فہمی, تدبر, یہ حضور نے سکھایا اپنی اولاد کو. پتر اندروں کنڈی لے لا ہے, اب باہر جی لڑائی ہو رہی, ساڈی نہیں, اسی نہیں باہر جانا. آپ نے چھوٹے چھوٹے بندے ظالم کر دیے, وہ اکیلا اکیلا کر کے ظلم کرتے ہیں. تو اہل بیت کا اسوہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بہادر بنائیں,
आसाबी तौर पर मजबूत हो, खौफ ना खाएं, डरते ना फिरें, जरा जरा सी बात पे हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। मुझे टेंशन हो गई तो, मुझे एंजाइटी हो गई तो, मुझे घबराहट हो रही है, अनजाना खौफ, बिला वजह का डर निकालो, बाहर फेंको। जब करबला के दिन आए तो समझ जाया करो खौफ किसी चीज का नाम नहीं। और दूसरा, जालिम बुजदिल होता है, झूठा बंदा बुजदिल होता है, धोखेबाज बंदा बुजदिल होता है। गरीब आदमी सच्चा हो, कमजोर भी हो तो ताकतवर होता है। आप ताकतवर बने, दलेर बने, हिम्मत वाले बने। वो यजीद दरबार दमिश्क में इधर उधर करने लगा ना वो बात, तो पर्दे के पीछे से जनाबे ज़ैनब बोल पड़ी, और मैं तू जो कहता है झूठ कहता, गलत कहता है, तू लोगों को, यहां बैठे लोगों को धोखा देना चाहता है। दो चार बातें की। यहां घर में किसी एक का इंतकाल हो जाए ना तो कई महीने आंख नहीं खुलती औरतों की सदमे से। इतने जनाजे सैयदा ज़ैनब ने देखे, अपने भाई का कटा हुआ सर देखा, इतनी आजमाइश देखी, लेकिन फिर भी यजीद के दरबार में जब वो बोली है ना, तो एक नाबीना बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने कूफे में बड़े जुमे पड़े थे मौला अली के पीछे, तो वो साथ वाले का घुटना हिला के कहने लगे, अली आ गए दरबार में। इतनी गर्जदार आवाज, इतना जलाल, इतना रोब, इतना दबदबा। दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब, दरबार दमिश्क में वो सैयदा ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। तो भाई, दलेरी, हिम्मत, ताकत, ये अपने बच्चों को सिखाएं, बुजदली ना सिखाएं। अहले बैत का यही तरीका है मुबारका है। छठी बात, मैं वैसे छोटी तकरीर ही करता हूं, आज जरा 5-10 मिनट ज्यादा करूंगा। दोस्तों ने कहा जी थोड़ी सी लंबी करनी है, तो प्यार वाली बात है, चलो मैंने मान ली है। वैसे जितने सबक मैंने दिए इतने भी याद हो जाएं तो ढेर सारे हैं, लेकिन चलें एक दो बात और करते हैं, फिर बात को समेटते हैं। आज ना लोगों में सब्र कोई नहीं, हौसला कोई नहीं। आप यकीन करें, ये 5 मिनट ना, आप ये हमारे दीनी जलसे होते हैं ना, इनमें दोस्तों से हम कहते हैं ना, यार मेहरबानी करो थोड़ा ठहर जाओ। अच्छा जितने तुसी कहता ना जरा आप परा हो जाओ, उदा तर्जमा लोग ये समझते हैं कि उरा हो जाओ। आपने कहा जरा ठहर जाओ, रुको, जगह खाली करो, तो जहां से आपने मन मना किया ना, क्यों कि हम सारे ही मेरे समेत थोड़ा सा ना सब्र, हौसला, चीजें वक्त देने से ठीक होती हैं, फौरन ठीक नहीं होती। आपकी तबीयत खराब हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको देखेगा, आपसे पूछेगा ब्लड प्रेशर तो नहीं, शुगर तो नहीं, कोई और मसला तो नहीं, फिर वो दवाई लिखेगा, फिर आपसे कहेगा एक गोली सुबह खानी, एक गोली, ये सिरप दे रहा हूं 1 चम्मच सुबह लेना, 1 चम्मच। ये तुसी आखो मैनू काल बड़ी है, मैं छेती ठीक होना है, मैं सारा सिरप कट्ठा ही पीना है, ते पता पूरा गोलियां दा ठीक होंगे कि और बीमार हो जाएंगे। बोले वो जल्दी बड़ी है, सब्र कोई नहीं लिया, सारा पता गोलियों का, तो वो और असर कर जाएगी, खतरनाक, ज्यादा बीमार हो जाएंगे। एक मिकदार तय, वो आपसे कहेगा ये 1 हफ्ता खाएं और 1 हफ्ते के बाद दोबारा आए, फिर देखेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे जरूरत पड़ी तो दवाई बदल देंगे। वो मेरे दोस्तों बात को समझो यार, कोई भी काम है तो जरा थोड़ा हौसला करें। मैं एक शादी पे गया तो बुजुर्ग बड़े अच्छे, नेक, नमाजी हैं, बाशरा हैं, बड़े ही प्यारे हैं, पर थोड़ी सी ना तबीयत में जल्दी है, कहते हैं काम फटाफट हो जाए। तो उनके 4 बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े ही अच्छे हैं, बार बार बच्चों को डांट रहे थे, ऐ नहीं होया, वो नहीं होता है ना हमारे देहाती माहौल में। तो उनके बच्चे, मैं गया तो फटाफट दौड़ के कहने लगे पीर साहब आबा जी नूं लैके तुसी झट को वो काम इंशाल्लाह सारे हो जाते। मैं आखो झट को सानू टाइम ते देन, हुण काम इंज ही होना ना हौली हौली, वालिद साहब को जल्दी बड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि बहरहाल वालिद साहब भी आपके यही चाह रहे हैं कि जरा मेहमानों के आए हुए हैं तो सारे काम ठीक हो जाएं, तो थोड़ा तहम्मुल, बुर्दबारी। जवानों मेरी बात पर गौर करना,
تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی قربانی کم ملے گی جتنے امام حسین کی قربانی. 6 مہینے کے بچے سے لے کر جوان علی اکبر تک اپنا بھی سر کٹا دی. لیکن کیا سویرے پھر یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ حکومت ختم ہو گئی تھی یزید کی اگلے دن. ٹھنڈے دل سے سوچو، ٹھنڈے دل سے. ہمیں بڑی جلدی ہے، فلانا انقلاب کیوں نہیں آ رہا، فلاں کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن 4 سال یزید پھر حکومت کر گیا. سمجھے آپ بات؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ڈیوٹی کرو اور فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دو. خدمت کرو اور فیصلہ اپنے اللہ پہ عمل کرو، نتیجہ نہ مانگو. دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں نا، سارے کامیاب ہو کے گئے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کامیاب ہو کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ 10 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 50 نے پڑھا ہے، کسی کا 100 نے پڑھا ہے، لاکھوں ہزاروں نے بھی پڑھا ہے. لیکن بعض انبیاء ایسے ہیں کہ 10 20 50 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے. کیوں؟ کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہدایت تو اللہ کی حکمت ہے، کس کو نصیب ہوتی. ہمیں جلدی بڑی ہے، فلانا کیوں نہیں، مولوی مسجدیں بڑی ہیں، مولوی کچھ نہیں کر رہے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، انقلاب کیوں نہیں آ رہا، جلدی کا. او بھائی تو ڈیوٹی کر، فیصلہ کریم رب پہ چھوڑ دے، وہ جب چاہے گا سارے اسباب پیدا فرما دے گا. لیکن ہم بہت جلد باز ہیں. صبر کا اپنے اندر خوب مظاہرہ کریں، خوب حلم، بردباری، ٹھہراؤ، صبر. یہ جو بات ہے نا میرا رب سب ٹھیک کر دے گا، اس بات میں بڑا ہی حسن ہے، اس میں بڑا ہی کمال. 100 کے قریب آیات ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں، اور احادیث اور آثار کو جمع کیا جائے تو تقریباً علماء نے لکھا ہے 500 بنتی ہیں جس میں صبر کی نصیحت. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانی جسم میں جو سر کا مقام ہے نا، یعنی آنکھیں بھی سر میں، کان بھی، دماغ اور ذہن اور سوچ بھی سر میں، زبان بھی، فرمایا جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، رب صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ زندگی میں مشکل آ جائے تو مدد بھی صبر اور نماز سے مانگیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. اپنے اندر خاص حوصلہ پیدا کریں. حضور کے مقدس نواسے وہ ہیں جنہوں نے تربیت نانا مصطفیٰ سے پائی. ان کے کردار کے اندر جو اتنی بلندی ہے اور اس قدر زیادہ عظمت ہے اور اتنا بڑا کردار نبی کریم نے تربیت فرمائی. ہم نہ اپنے بچوں کو بعض ایسی چیزوں سے منع نہیں کرتے جن سے منع کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یقیناً جب کسی چیز سے کسی کو منع کیا جائے تو بعض اوقات اسے اچھا نہیں بھی لگتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس لیے امر بالمعروف کرنا تو آسان ہوتا ہے، پر نہیں عن المنکر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ کسی کو کسی کام سے روکیں کہ یار یہ نہیں کرنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ مزیدار ہے، لیکن جو روحیں صائب ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں. بزرگوں کو بٹھا دیں. اچھا ٹھیک. جو روحیں پاک ہوتی ہیں ان کو آپ کسی کام سے منع کریں تو وہ اس میں حسن محسوس کرتی ہیں، پاکیزگی محسوس کرتی ہیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو سمجھانا چاہیے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے. مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی بظاہر بڑی چھوٹی تھی. تو امام صاحب نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. چھوٹی عمر ہے، کھجوریں صدقے کی.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقدس انگلی منہ میں ڈال کے کھجور نکال دی. فرمایا بیٹا یہ صدقہ میری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. آپ جب بڑی بنیادوں پر تربیت کرتے ہیں نا، بڑی بنیادوں پر، یعنی ایک ایک لقمہ حضور نے ہمیں، انہوں نے کیا لینا تھا، بلند لوگ تھے، کیا کھانا تھا، یہ تو ہماری تربیت کے لیے تھا. صبر پیدا کریں، سکون پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں. آپ دیکھیں کتنی برکت ہوتی. آخری گزارش، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہ ہمیں ایک سبق دے گئی، درس دے گئی کہ تمہارا نہ نماز اور قرآن سے پیار کم نہیں ہونا چاہیے. کربلا میں پانی بند ہوا تھا، کھانا بند ہوا تھا، پر تلاوت نہیں بند ہوئی تھی، عبادت بند نہیں. امام حسین کو نماز اور قرآن سے اتنا پیار ہے کہ سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی. اب میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے بھی پایا ہی نہیں. لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر سجدے اندر تے کسے سیس کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اتے تے کسے بال کوہایا ہی نہیں. تے ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے تے چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. ممبراں اتے تے سارے ہی قرآن پڑھ دے پر چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. امام حسین نے تو نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت نہیں چھوڑی ہے، اور ہم نے صبح سے کی نہیں. کیسے حسینی ہے؟ اگر نماز ہی نہ پڑھے تو امام علی مقام نے تو کربلا کی تپتی ریت پہ بھی سجدہ کیا، تو ہم نماز چھوڑ دیں تو حسینی ہے؟ تو میرے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نا کچھ لوگ نا وہ 1 سے 10 محرم تک بڑے نیک ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلانی چیز نہیں ٹی وی پہ لگانی، فلانی نہیں لگانی، تو 10 محرم کے بعد آپ کا امام حسین سے تعلق ختم ہو گیا، اب جو مرضی کرو. یہ کیسی حسینی ہے؟ تو میرے عزیز اپنے اندر صبر، حوصلہ، عبادت، ریاضت، رزق حلال، یہ سارا اہل بیت کا دیا ہوا سبق ہے. اس کو یاد کریں، اپنی زندگی تھوڑی بہتر کریں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں اور اپنے وجود سے کام لیں. اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، یہ میں موبائل چلا رہا ہوں، یہ میں جناب یہاں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ میں بلا وجہ بیٹھا ہوں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے. ہن دعا دا ٹائم ہے، ہن تے چھڑ دیو دی جان کیمرے دی دعا ہی مانگ لئیے. چلو رل کے چھوڑ دے، سارے جیبوں میں ڈالیں. بیٹا چھوڑ دو پیارے بچے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے حضور دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ بڑی خوبصورت محفل ہوئی، ڈھیر سارے دوست شامل ہوئے. ہمیں اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے علم کو نافع کر دے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنا. ہر صحابی کا ہمیں اے اللہ محب رکھنا، حضور کی اولاد پاک کا غلام رکھنا، اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچانا، فساد سے بچانا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے. اللہ بے چینوں کو چین عطا کر دے، بے قراروں کو قرار دے دے، الجھے ہوئوں پر فضل فرما. اللہ تعالیٰ یقین کامل کی دولت عطا فرما. یہاں زیادہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ان کی پڑھائی میں برکت دے. اللہ جو رزق حلال کی تلاش میں ہیں، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. تو بڑا کریم ہے، اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے عطا کر. یہ سب اپنے گھر اور خاندان کا سہارا بننا چاہتے ہیں، مدد فرما، رحمت کر دے، آسانی کر دے. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سائے صحت کے ساتھ دراز کر دے. جو بچے بیٹھے ہیں ان کو علم نافع کا شوق عطا کر دے. ہم سب کو نماز کی محبت دے، قرآن پاک کا پیار دے، اپنی یاد کی توفیق دے. اللہ کریم ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اگر کہیں بھولنے لگیں تو ہدایت واضح کر دے، کہیں بھٹکنے لگیں تو حق کا رستہ نصیب کر دے. میرے کریم اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما،
پردہ پوشی فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.